اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کی ایک صبح ہے، خانہ کعبہ کے قریب معزز قریشی سردار اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زمین کھود رہا ہے۔ ہاتھوں میں معمولی اوزار ہیں، سامنے سخت پتھریلی زمین ہے اور ارد گرد قریش کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ دونوں یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جتنی زمین کھودتے ہیں لوگوں کے سوالات اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس مقام کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے۔ زمین کھودنے والے یہ شخص عبد المطلب ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث ہے۔ عبد المطلب کو یقین ہے کہ اس جگہ کے نیچے ایک ایسا خزانہ پوشیدہ ہے جو سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ خزانہ آب زمزم ہے، وہی زمزم جو کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جاری ہوا تھا، لیکن وقت کی گرد میں اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ آخر عبد المطلب کو اس جگہ کا علم کیسے ہوا؟ زمزم کب اور کیوں غائب ہوا؟ مکہ کی قیادت عبد المطلب کے خاندان تک کیسے پہنچی؟ اور اسی خاندان کے ایک خوبصورت اور محبوب نوجوان حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کیوں قربان کیے گئے؟ یہ کہانی صرف ایک کنویں، ایک خاندان یا ایک شہر کی تاریخ نہیں، یہ ان واقعات کی مسلسل کڑی ہے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا راستہ تیار فرما رہا تھا۔ اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی صدیاں پیچھے جانا ہوگا۔ وہ وقت جب مکہ نہ کوئی آباد شہر تھا، نہ یہاں تجارت کے قافلے آتے تھے۔ چاروں طرف بے آب و گیا پہاڑیاں، تپتا ہوا صحرا اور ایک خاموش وادی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی میں آباد کر گئے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی تھی۔ جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے قرار ہونے لگے تو ایک ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتیں۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے مگر دور دور تک پانی کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ لیکن جس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وادی میں آباد کرنا تھا وہ انہیں تنہا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے گرد مٹی جمع کرنا شروع کر دی۔ یہی مبارک چشمہ زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کو روکنے کے لیے اس کے گرد بند نہ باندھتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ ویران وادی میں پانی کا ظاہر ہونا زندگی کے آغاز کا اعلان تھا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ اس علاقے کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے فضا میں پرندوں کو منڈلاتے دیکھا۔ صحرائی زندگی کا تجربہ رکھنے والے لوگ جانتے تھے کہ پرندوں کا اس طرح منڈلانا قریب ہی پانی کی موجودگی کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیجے، جب انہیں زمزم کا چشمہ دکھائی دیا تو وہ حیران رہ گئے۔ قبیلہ جرہم نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی لیکن پانی کا اختیار اپنے پاس رکھا۔ یوں زمزم کے گرد زندگی پھیلنے لگی، خیمے نصب ہوئے، خاندان آباد ہوئے اور بے آب و گیا وادی ایک بستی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ماحول میں جوان ہوئے۔ انہوں نے قبیلہ جرہم سے خالص عربی زبان سیکھی اور اسی قبیلے میں ان کی پہلی شادی ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ آنے کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اہلیہ سے حالات دریافت کیے
تو اس نے تنگ دستی اور مشکلات کا شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اشارے کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس خاتون سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دوسری اہلیہ سے حالات پوچھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے حالات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ یہ خاتون شکر گزار اور بند حوصلہ تھیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برقرار رکھنے کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں پر اس کی دیواریں بلند کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیوار میں نصب کرتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ یہی پتھر مقام ابراہیم کے نام سے معروف ہوا۔ دونوں باپ بیٹا تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نہیں تھا، یہ توحید کا مرکز اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا پہلا مقدس گھر تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد مکہ میں آباد ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور قبیلہ جرہم کا اثر بڑھتا گیا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کے انتظامات بھی طویل عرصے تک اسی قبیلے کے پاس رہے، لیکن اقتدار جب ذمہ داری کے بجائے برتری اور مفاد کا ذریعہ بن جائے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قدیم کتب سیرت کے مطابق قبیلہ جرہم کے بعض لوگوں نے حرم کی حرمت کا لحاظ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کے زائرین سے زیادتیاں ہونے لگیں اور مکہ کے معاملات میں ناانصافی بڑھتی گئی۔ آخر کار قبیلہ خزاع نے جرہم کو مکہ سے نکال دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرہم کے لوگوں نے مکہ چھوڑتے ہوئے زمزم کے کنویں کو مٹی سے پاٹ دیا۔ وقت گزرتا گیا، بارشوں اور سیلابوں نے زمین کی صورت بدل دی اور آہستہ آہستہ زمزم کا صحیح مقام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مکہ آباد رہا، خانہ کعبہ کی زیارت بھی جاری رہی، لیکن وہ کنواں جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا تھا زمین کے نیچے پوشیدہ ہو گیا۔ قبیلہ خزاع نے ایک طویل عرصے تک مکہ کی قیادت سنبھالے رکھی۔ اسی دور میں بت پرستی نے مکہ میں مضبوط جگہ بنائی اور خانہ کعبہ جسے خالص توحید کے لیے تعمیر کیا گیا تھا مختلف بتوں سے بھرنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ انہی کی نسل میں قریش کا معزز قبیلہ وجود میں آیا۔ قریش کے لوگ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں مختلف مقامات پر منتشر تھے۔ ابھی وہ اس طرح متحد اور منظم نہیں ہوئے تھے جس طرح بعد میں نظر آتے ہیں۔ پھر قریش میں ایک غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے شخص کا ظہور ہوا جس کا نام قصی بن کلاب تھا۔ قدیم کتب نسب و تاریخ میں منقول ہے کہ قصی بن کلاب کا اصل نام زید تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور قصی اپنی والدہ کے ساتھ مکہ سے دور شمالی علاقے میں چلے گئے۔ چونکہ وہ وطن اور خاندان سے بہت دور پرورش پا رہے تھے اس لیے انہیں قصی کہا جانے لگا۔ عربی زبان میں قصی دور رہنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد انہیں اپنے اصل نسب اور قریش سے تعلق کا علم ہوا تو وہ مکہ واپس آئے۔ قصی بن کلاب نے اپنی ذہانت، قیادت اور تدبر سے قریش کے منتشر خاندانوں کو جمع کیا۔ انہوں نے مکہ کے انتظام کو منظم کیا اور خانہ کعبہ سے متعلق ذمہ داریوں کو باقاعدہ شکل دی۔ اس سے پہلے قریش کے بہت سے خاندان مکہ کے مرکزی علاقے سے باہر آباد تھے۔ قصی نے انہیں خانہ کعبہ کے گرد آباد کیا تاکہ وہ حرم کی خدمت، مکہ کے دفاع اور اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔
یوں قریش صرف ایک نسبی قبیلہ نہیں رہے بلکہ ایک منظم اجتماعی قوت بننے لگے۔ قصی بن کلاب نے دار الندوہ قائم کیا۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب ایک ایسی جگہ تھی جہاں قریش کے سردار اہم معاملات پر مشورہ کرتے تھے۔ جنگ اور امن کے فیصلے، تجارتی معاملات، نکاح کی تقریبات اور دوسرے اہم اجتماعی امور یہیں طے کیے جاتے تھے۔ اس دور کے قبائلی ماحول میں دار الندوہ ایک غیر معمولی قدم تھا۔ اس نے مکہ کے معاملات کو شخصی فیصلوں کے بجائے باہمی مشاورت سے جوڑ دیا۔ قصی نے خانہ کعبہ کی نگہبانی، حجاج کو پانی پلانے، انہیں کھانا کھلانے اور مکہ کے دفاع جیسی ذمہ داریوں کو بھی منظم کیا۔ حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سقایا کہلاتی تھی، جب ان کے کھانے کا انتظام رفادہ کے نام سے معروف تھا۔ مکہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ حج کے لیے آنے والے ہزاروں افراد کو پانی فراہم کرنا کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ اسی طرح دور دراز سے آنے والے ضرورت مند حجاج کو کھانا کھلانا بھی بڑی خدمت سمجھی جاتی تھی۔ قصی بن کلاب قریش کو ایک ایسا منظم نظام دے گئے جس نے آنے والی نسلوں میں مکہ کی اہمیت اور قریش کے مقام کو مزید مضبوط کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی۔ وقت کے ساتھ قریش کے مختلف خاندانوں کے درمیان خدمات تقسیم ہو گئی، لیکن حجاج کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی خدمت بنو عبد مناف کے حصے میں آئی۔ بنو عبد مناف میں ہاشم بن عبد مناف کو خاص مقام حاصل ہوا۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قدیم کتب تاریخ و سیرت کے مطابق ایک مرتبہ اہل مکہ سخت قحط اور تنگی کا شکار ہوئے تو ہاشم نے روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت کے شوربے میں ڈالے اور اہل مکہ کو کھلائے۔ روٹی توڑ کر سرید بنانے کی اسی خدمت کی وجہ سے وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہاشم صرف سخی انسان ہی نہیں بلکہ دور اندیش منتظم بھی تھے۔ انہوں نے قریش کی تجارت کو زیادہ منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قریش کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ ان سفروں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قریش میں بھی موجود ہے۔ تجارتی راستے آسان نہیں تھے۔ لمبے صحرائی سفر پر پانی کی قلت، ڈاکوں کا خطرہ اور مختلف قبائل کے علاقوں سے گزرنا بڑی آزمائش تھی۔ ہاشم اور قریش کے دوسرے سرکردہ افراد نے مختلف قبائل اور علاقوں کے حکمرانوں سے تجارتی روابط قائم کیے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے قریش کو جو احترام حاصل تھا، اس نے ان کے تجارتی قافلوں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ مکہ میں زراعت کے امکانات نہایت محدود تھے، لیکن تجارت نے اسے عرب کا اہم معاشی مرکز بنا دیا۔ ہاشم جب موسم حج آتا تو قریش کو جمع کرتے اور انہیں یاد دلاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں۔ ان کی خدمت کرنا قریش کی عزت اور ذمہ داری ہے۔ قریش کے لوگ اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کرتے اور اس سے ضرورت مند حجاج کے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ ایک تجارتی سفر کے دوران ہاشم یثرب پہنچے۔ یثرب ہی آگے چل کر مدینہ منورہ کہلایا۔ وہاں ہاشم نے بنو عدی بن نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا۔ اسی نکاح سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوئے جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت ان کے سر کے بالوں میں سفیدی کی جھلک تھی، اسی وجہ سے وہ شیبہ کہلائے۔ ہاشم ایک تجارتی سفر کے دوران غزہ میں وفات پا گئے۔ جبکہ شیبہ اپنی والدہ کے پاس یثرب میں پرورش پاتے رہے۔ جب شیبہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف انہیں لینے کے لیے یثرب پہنچے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہاشم کا بیٹا مکہ واپس آئے، اپنے خاندان میں رہے اور اپنے والد کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل ہو۔ مطلب انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر مکہ لائے۔ سفر کی تھکن اور گرد و غبار کی وجہ سے شیبہ کی حالت ایسی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے انہیں مطلب کا غلام سمجھا۔ لوگ کہنے لگے یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے وضاحت کی کہ یہ میرا غلام نہیں، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن عبد المطلب کا نام اس قدر مشہور ہو گیا کہ ان کا اصل نام شیبہ پس منظر میں چلا گیا۔ یہی عبد المطلب آگے چل کر مکہ کے سب سے معزز سرداروں میں شمار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے۔
عبد المطلب نے اپنی ذہانت، وقار، سخاوت اور حجاج کی خدمت سے قریش میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ لوگ ان کی رائے کا احترام کرتے اور اہم معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ مکہ میں آبادی بڑھ رہی تھی، زائرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر پانی کی قلت ایک مستقل مسئلہ تھی۔ زمزم کا وہ کنواں جو کبھی اس بستی کی زندگی کا سبب بنا تھا، مدتوں سے زمین کے نیچے چھپا ہوا تھا، کسی کو اس کا صحیح مقام معلوم نہ تھا۔ قدیم کتب سیرت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو مسلسل خواب دکھائی دیے اور انہیں ایک جگہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر انہیں بتایا گیا کہ وہ زمزم کو تلاش کریں۔ خواب میں انہیں اس مقام کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی۔ عبد المطلب اگلی صبح اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور اس جگہ زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہی وہ منظر تھا جس سے ہم نے آج کی قسط کا آغاز کیا تھا۔ ایک طرف عبد المطلب تھے، دوسری طرف ان کا اکلوتا بیٹا حارث اور ارد گرد قریش کے لوگ۔ زمین سخت تھی، کام دشوار تھا اور مدد کرنے والا کوئی اور نہ تھا، لیکن عبد المطلب پوری ثابت قدمی سے کھدائی کرتے رہے۔ جب کنویں کے آثار ظاہر ہونے لگے تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمزم ہے۔ کچھ دیر بعد زمین کے اندر سے پانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ صدیوں سے پوشیدہ زمزم ایک مرتبہ پھر ظاہر ہو چکا تھا۔ مکہ میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ عبد المطلب کا موقف تھا کہ اس کنویں کی تلاش اور اس کی کھدائی کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، اس لیے اس کی خدمت اور نگرانی بھی انہی کے پاس رہنی چاہیے۔ بالآخر قریش نے عبد المطلب کا حق تو تسلیم کر لیا۔ زمزم کی دوبارہ دریافت نے عبد المطلب کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ اب حجاج کو پانی پلانے کی خدمت پہلے سے کہیں بہتر طریقے سے انجام دی سکتی تھی، لیکن زمزم کی کھدائی کے دوران عبد المطلب نے اپنی کمزوری کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ ان کے ساتھ صرف ایک بیٹا تھا، جبکہ مخالفت کرنے والے بہت سے لوگ تھے۔ قدیم کتب سیرت کے مطابق اسی زمانے میں عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 ایسے بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر ان کا ساتھ دے سکیں تو وہ اپنے ایک بیٹے کو قربان کریں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک نظر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قربانی کا حکم نہیں دیا تھا، نہ ایسی نظر اسلامی تعلیمات کے مطابق درست قرار دی جا سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ سب جوان ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ اب عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر کے متعلق بتایا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ زمانہ جہالیت میں کسی فیصلے کے لیے تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی کی جاتی تھی۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کو خانہ کعبہ کے قریب لے گئے اور ہر بیٹے کے نام کا تیر نکلوایا۔ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے نہایت محبوب بیٹے تھے۔ وہ خوبصورت، باوقار اور پاکیزہ کردار کے حامل نوجوان تھے۔ عبد المطلب اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قریش کے سرداروں اور عبد المطلب کے خاندان نے انہیں روک دیا۔ لوگوں نے کہا اگر آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا تو کل دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے اور یہ خطرناک رسم بن جائے گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی صاحب رائے شخص سے اس معاملے کا حل دریافت کیا جائے۔ قدیم سیرت کی روایات کے مطابق انہیں مشورہ دیا گیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھ کر قرعہ نکالا جائے۔ اگر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آئے تو اونٹوں کی تعداد میں 10 کا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ ایک طرف حضرت عبداللہ تھے اور دوسری طرف 10 اونٹ۔ تیر حضرت عبداللہ کے نام نکلا، اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ پھر بھی تیر حضرت عبداللہ کے نام نکلا، تعداد 30 پھر 40 اور اسی طرح بڑھتی چلی گئی، لیکن ہر مرتبہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ آخر اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔
اب دوبارہ قرآن نکالا گیا تو تیر اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے اطمینان کے لیے قرآن دوبارہ نکلوایا، پھر اونٹوں ہی کا نام آیا۔ روایات کے مطابق انہوں نے تیسری مرتبہ بھی قرآن نکلوایا اور اس مرتبہ بھی اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ مکہ خوش تھا کہ عبد المطلب کے محبوب بیٹے محفوظ ہو گئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ حضرت عبداللہ کی جان کا محفوظ رہنا آنے والے کتنے بڑے واقعے کی تمہید ہے۔ یہی وہ نوجوان تھے جن کے گھر اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ مکہ میں ایک طرف زمزم دوبارہ جاری ہو چکا تھا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کی جان محفوظ ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ الگ الگ واقعات تھے، لیکن تقدیر انہیں ایک عظیم مقصد کی طرف لے جا رہی تھی۔ اسی دوران جزیرہ عرب کے جنوب میں ایک ایسا طوفان تیار ہو رہا تھا جس کا رخ مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہونے والا تھا۔ یمن کبھی ایک خوشحال اور ترقی یافتہ خطہ تھا۔ وہاں مضبوط حکومتیں، بڑے تجارتی مراکز، سرسبز باغات اور شاندار عمارتیں موجود تھیں، لیکن سیاسی کشمکش اور بیرونی مداخلت نے یمن کو کمزور کر دیا تھا۔ نجران کے اہل ایمان پر ذو نواس کے ظلم کے بعد حبشہ کی عیسائی سلطنت نے یمن میں مداخلت کی۔ حبشہ سے آنے والی افواج نے وہاں اپنا اقتدار قائم کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حبشی اقتدار سے مراد یمن کے لوگوں کا حبشہ منتقل ہونا نہیں، بلکہ حبشہ کی حکومت کا اپنی فوج کے ذریعے یمن پر سیاسی غلبہ قائم کرنا ہے۔ اسی دور میں ابراہ نامی ایک حبشی فوجی حاکم یہاں سیاست میں نمایاں ہوا اور بالآخر وہاں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کرائی جسے قدیم روایات میں کولیس کہا گیا۔ اسی عمارت کو نہایت قیمتی سامان سے آراستہ کیا گیا۔ ابراہ کی خواہش تھی کہ عرب خانہ کعبہ کے بجائے اس عبادت گاہ کا رخ کریں، اس طرح یمن کو مذہبی مرکزیت بھی حاصل ہو جاتی اور عرب قبائل پر اس کا سیاسی اور معاشی اثر بھی بڑھ جاتا۔ لیکن عربوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا احترام صدیوں سے موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے۔ ابراہ کی عظیم عبادت گاہ بھی عربوں کا رخ مکہ سے نہ موڑ سکی۔ جب ابراہ کو محسوس ہوا کہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں اس کی عبادت گاہ عربوں کا مرکزی مقام نہیں بن سکتی، تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ عربوں نے جنگوں میں گھوڑے اور اونٹ تو دیکھے تھے، لیکن ہاتھی ان کے لیے غیر معمولی اور خوفناک جنگی قوت تھے۔ یہ لشکر یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بعض عرب قبائل نے ابراہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس عظیم لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جو بھی سامنے آیا شکست کھاتا گیا۔ ابراہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا اور اس نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے بہت سے جانور قبضے میں لے لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابراہ نے مکہ والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا، اس کا مقصد صرف خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر مکہ والے مزاحمت نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس وقت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ وہ ابراہ سے ملاقات کے لیے اس کے لشکر میں پہنچے۔ کتب سیرت میں آتا ہے کہ عبد المطلب نہایت وجیح، باوقار، پرہیبت شخصیت کے مالک تھے۔ جب ابراہ نے انہیں دیکھا تو ان کے وقار سے متاثر ہوا۔ وہ اپنے تخت سے اتر آیا اور عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابراہ نے مترجم کے ذریعے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے 200 اونٹ تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ ابراہ یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارا وقار مجھے بہت متاثر کر رہا تھا، لیکن تمہاری بات سن کر میری نظر میں تمہاری قدر کم ہو گئی۔ میں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے،
وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس جواب کا مطلب بے فکری یا ذمہ داری سے فرار نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اہل مکہ کے پاس ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی قوت اور طاقت موجود نہیں تھی۔ عبد المطلب جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کسی قبیلے، سردار یا بادشاہ کا گھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اس گھر کی حفاظت بھی وہی فرمائے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے۔ انہوں نے قریش کو حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ لشکر کی زد سے محفوظ رہیں۔ پھر عبد المطلب چند قریشی سرداروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ بھی پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اب مکہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ایک طرف خانہ کعبہ تھا جس کے دفاع کے لیے کوئی انسانی لشکر موجود نہیں تھا، دوسری طرف ابرہہ کی تربیت یافتہ فوج تھی جس کے ساتھ جنگی ہاتھی اور مسلح سپاہی موجود تھے۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے خانہ کعبہ کو بچانے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ہاتھی کو خانہ کعبہ کی سمت چلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب اس کا رخ کسی دوسری سمت کیا جاتا تو وہ اٹھ کر چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی اسے مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف موڑا جاتا وہ بیٹھ جاتا۔ ابرہہ اور اس کے سپاہی حیران تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ ان کے سامنے بے حفاظت ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر کی حفاظت زمین کی فوجوں کے سپرد نہیں تھی۔ پھر آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ہر پرندہ اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لایا اور ابرہہ کے لشکر پر وہ کنکریاں برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ جو لشکر بڑے غرور کے ساتھ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا تھا وہ خود مٹ کر برباد ہو گیا۔ ابرہہ بھی زخمی حالت میں یمن واپس پہنچا اور قدیم روایات کے مطابق صنعاء پہنچنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر قائم تھا، نہ قریش کی فوج نے اسے بچایا تھا، نہ کسی عرب قبیلے نے، اور نہ خانہ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے بتوں نے۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محفوظ فرمایا تھا۔ یہ واقعہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ قریش کی عزت میں مزید اضافہ ہوا۔ عرب قبائل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ہاتھی والوں سے محفوظ رکھا۔ بے شک جس لشکر کو عرب کے قبائل روک نہ سکے اسے آسمان سے آنے والے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے شکست دے دی گئی۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ طاقت صرف بڑے لشکر، ہتھیار اور جنگی ہاتھی رکھنے کا نام نہیں، حقیقی اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ایک عظیم لشکر کو معمولی دکھائی دینے والی مخلوق سے تباہ کر دے اور اپنے گھر کو بغیر کسی انسانی فوج کے محفوظ فرما لے۔ سبحان اللہ۔ ابرہہ کے حملے کا سال عربوں میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس زمانے میں عربوں کے ہاں کوئی متفقہ سالانہ تقویم یعنی ڈائری رائج نہیں تھی۔ وہ بڑے واقعات کے حوالے سے برسوں کو یاد رکھتے تھے۔ ابرہہ کا حملہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ وہ ایک تاریخی نشان بن گیا۔ لوگ کہتے کہ فلاں واقعہ عام الفیل سے پہلے پیش آیا اور فلاں شخص عام الفیل کے بعد پیدا ہوا۔
اسی عام الفیل کو ایک اور نسبت سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونا تھا۔ یہ وہی سال تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ ابرہہ کے حملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ تھا، اس بارے میں سیرت نگاروں کی مختلف آراء ہیں، اس لیے کسی ایک مدت کو قاطعی طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ البتہ اس پر اہل سیرت کا عمومی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل ہی میں ہوئی۔ ذرا واقعات کی پوری ترتیب پر غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ صدیاں گزرنے کے بعد زمزم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، پھر عبد المطلب کے ہاتھوں اسے دوبارہ ظاہر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کے بدلے محفوظ ہوئی، اور جب ابرہہ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ زمزم دوبارہ جاری ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ محفوظ تھے، خانہ کعبہ دشمن کے حملے سے بچا لیا گیا تھا، اور مکہ کی سرزمین اس عظیم ہستی کی آمد کے لیے تیار ہو رہی تھی جو زمزم کی بستی سے توحید کا ایسا چشمہ جاری کرنے والی تھی جس سے قیامت تک آنے والی انسانیت سیراب ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ویران وادی زمزم کے گرد آباد ہوئی۔ قریش کو قصی بن کلاب نے جمع کیا، ہاشم نے حجاج کی خدمت اور تجارت کو منظم کیا، عبد المطلب نے زمزم کو دوبارہ دریافت کیا، حضرت عبداللہ کی جان محفوظ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ابرہہ کے لشکر سے بچا لیا۔ یہ تمام واقعات بظاہر مختلف زمانوں میں پیش آئے، لیکن سب ایک ہی عظیم منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب عام الفیل کا وہ مبارک زمانہ آ پہنچا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہونے والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ظہور ہونے والا ہے، اور مکہ کے ایک معزز گھرانے میں وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جو صرف مکہ یا عرب ہی نہیں پوری دنیا کو بدل دے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ اور ولادت مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کیوں بھیجا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اپنی اگلی قسط میں جانیں گے، وہ صبح جس نے دنیا بدل دی۔